اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عظیم بخشا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے، فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تخلیق جن و انس کا مقصد معرفت ربانی کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے کہ یہ مقصد تخلیق جن و انسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو خارجی نور عطا فرمایا ہے اور داخلی نور عطا فرمایا ہے، کہ داخلی نور سے مراد ہم آنکھوں کی بینائی لیتے ہیں کہ اندھا شخص زندگی کے کٹھن مراحل کو کبھی بھی بغیر سہارے کے طے نہیں کر سکتا ہے۔ مشکل وادیوں پر اس کو کسی نہ کسی کا سہارا اور کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل راستوں سے گزرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو ایک داخلی نور یعنی ہمیں بینائی عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ ہماری بینائی یہ پھر خود محتاج ٹھہر جاتی ہے کہ یہ اسی وقت کام کرتی ہے کہ جب خارج میں باہر میں کوئی روشنی میسر آتی ہو، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سب کے سب دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر روشنی ہے، مگر ہمیں اگر گھپ اندھیرے میں ڈال دیا جائے تو اس اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے اندر نور اور روشنی ہے، وہ ہمارے اندر کا نور، ہمارے اندر کی روشنی وہ باہر کی روشنی کی محتاج ہیں۔ تو اندر کا نور جب درست ہو اور باہر روشنی نصیب ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہم لوگ صحیح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نورانیت مل کر بھی انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کا داخلی نور اور خارجی نور دونوں درست ہے، مگر ان کی عقل وہ کام نہیں کرتی ہے۔ تو جس کی عقل کام نہ کرے، جو پاگل ہو، مجنون ہو، تو عقل کام نہ کرے تو انسان منزل مقصود تک رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا۔ کہ عقل کا درست ہونا وہ ضروری ہے کہ عقل ہی اسے بتائے گی کہ اب اس روشنی کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس روشنی کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے، اور کہاں یہ روشنی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی اور کہاں یہ روشنی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ عقل کرے گی، مگر جب ہم عقل کی حقیقت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری عقل وہ بھی کامل نہیں ہے، بلکہ ہماری عقلوں کے اندر بھی بے شمار نقائص اور بے شمار عیوب موجود ہیں، کہ جس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ جب ہم کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، ہم گاڑی کے اندر بیٹھ کر باہر کے درخت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں اور باہر کے درخت وہ تیزی سے دوڑ رہے ہیں، ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا احساس وہ در حقیقت ہماری عقل کے قصور کو واضح کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری عقل کے اندر قصور ہے، ہماری عقل کے اندر نقص ہے۔ تو منزل مقصود تک رسائی کے لیے جہاں اندر کی روشنی کا ہونا ضروری ہے، جہاں باہر کی روشنی کا ہونا ضروری ہے،
تو وہاں عقل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب عقل انسان کو میسر آ جاتی ہے تو عقل کے اندر بھی کئی نقائص اور کوئی عیوب مل جاتے ہیں، تو انسان اپنی عقل پر اعتماد کر کے اور اپنی عقل پر بھروسہ کر کے وہ کبھی بھی نقطہ اختتام تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ کبھی بھی منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل سے اوپر انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو قائم فرما دیا، کہ جہاں انسان کی عقل غلطی کر جاتی ہے، جہاں انسان کی عقل میں کوئی عیب آ جاتا ہے، جہاں انسان کی عقل محتاج ہو جاتی ہے کہ اس کو آگے کا کچھ سمجھ نہیں آتا، آگے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، آگے راستہ کیا ہے، درست راستہ کیا ہے، جب انسان کی عقل وہاں مجبور ہو جاتی ہے، پھر رہبری اور رہنمائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو قائم اور دائم فرما دیا ہے، کہ وہاں پھر ایک مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتا ہے، وہاں ایک مسلمان اپنے نبی کے فرامین کو دیکھتا ہے، وہاں ایک مسلمان اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اور اپنی عقل کو اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر کے اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے پھر وہ بندہ منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ہماری عقل کل نہیں ہے، ہماری عقلوں میں قصور ہے۔ عقل کل اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت اور رہبری کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو ہم میں سے ہر بندہ جو بھی رائے حق تک اپنی منزل بنانا چاہتا ہو اور رائے حق تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہو، تو وہ بندہ در حقیقت وہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات کو اسے اپنانا ہوگا، کہ اس کے بغیر اگر انبیاء اور رسول کے جو طبقہ ہے اس کو ہٹا کر نیچے والے طبقے یعنی اپنی عقل پر بھروسہ کرے اور اپنی عقل کو اپنا رہبر بنا لے اور اپنی عقل کو اپنا رہنما بنا لے، اور وہ چاہے کہ میں اپنی عقل کو اپنا رہنما بنا کر اس کے پیچھے صف باندھ کر چلتا پھروں اور راہ منزل تک پہنچ جاؤں اور نقطہ اختتام تک پہنچ جاؤں، تو وہ حقیقت میں منزل مقصود تک نہیں، وہ حقیقت میں گمراہی کے دلدل تک پہنچ جائے گا اور گمراہی کے اندر گر جائے گا۔ لیکن جب کوئی بندہ عقل سے اوپر نبی کی تعلیمات کی اتباع کرے گا اور نبی کی تعلیمات کی پیروی کرے گا اور تعلیمات نبویہ کے سائے میں اپنی منزلوں کو طے کرے گا، تو نقطہ اختتام یہ ہوگا کہ وہ بندہ حقیقت میں منزل مقصود تک رسائی حاصل کر جائے گا۔ تو یہ نقطہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے سلسلوں کو ہمارے لیے جو بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، کہ اسی سے انسان کو منزل مقصود ملتی ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان کو گمراہ کرنا چاہے، کوئی مسلمان کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہے، تو سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عقل تک پہنچ کر رکتا نہیں ہے، مسلمان عقل سے اوپر سلسلہ نبوت تک پہنچتا ہے اور نبوت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا جو راستہ اپنایا گیا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ عقل سے اوپر جو سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت ہے، مسلمانوں کو اس کڑی سے نکال کر عقل والی کڑی کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، کہ ہم عقل سے اوپر سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت تک ہم پہنچتے ہیں، مگر ہمیں وہاں سے کھینچ کر دوبارہ عقل کی کڑی تک لاگے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور جب بندہ اپنی عقل کی کڑی پر آ کر کھڑا ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ بندہ کبھی بھی منزل مقصود تک اور اپنی حقیقی منزل تک وہ بندہ کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جہاں بہت سارے فتنے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان تمام فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام الحاد ہے۔ الحاد ایتھیزم،
وہ بھی اسی نقطے کو لے کر چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلق نبوت اور رسالت کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، اس مسلمانوں کے تعلق کو تعلیمات نبوت سے نیچے لا کر ان کے عقل پر پرکھ کر، پھر ان کے عقل پر پرکھ کر ان کے سامنے سوالات کریٹ کیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے ہمیں جواب دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات اسلامی کے جواب ہم اپنی عقلوں پر بھروسہ کر کے نہیں دیتے ہیں، ہم تعلیمات اسلامی کا جواب رسول اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے دیتے ہیں۔ ہم اپنی عقلوں کو حضور کی بارگاہ میں اس در پر قربان کر دیتے ہیں، اور اس در سے جو ہمیں بات ملتی ہے ہم اپنی عقلوں کو ایک طرف کر کے اس بات کو من وان تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا نقطہ ہے، مگر ہمیں اس جانب گھسیٹا جا رہا ہے کہ یہ جو اپنی عقلوں کو در رسول پر قربان کر کے حضور کے فرمان اور حضور کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں، اس گروہ سے ان کو نکالا جائے اور ان کو دوبارہ عقل کے کڑی میں شامل کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے جو الحاد ہے، اب دیکھیے الحاد کے حوالے سے لغت کے اندر جو اس کا معنی لکھا گیا ہے کہ ایک کتاب فیروز اللغات، اس کے اندر الحاد کا معنی کیا گیا ہے کہ الحاد کا مطلب ہے سیدھے راستے سے کتر جانا، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ اور الحاد کا ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے کہ دین حق سے پھر جانا۔ یہ اردو کی لغت ہے فیروز اللغات، اس کے اندر الحاد کا یہ معنی ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا اور دین حق سے پھر جانا، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اور پھر آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر الحاد کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایتھیزم مینس دیٹ دا بلیف دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، کہ مطلب یہ ہے کہ الحاد اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ الحاد کا معنی اور الحاد کا مطلب ہے۔ پھر اسی طرح مریم ویبسٹر کے اندر جو الحاد کی تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ کہ دا بلیف دیٹ دیر از نو گاڈ، کہ الحاد اس عقیدے کا نام ہے کہ جس عقیدے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کائنات کے اندر خدا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے ایتھیزم کا، یہ معنی ہے الحاد کا۔ کہ اب آپ بنیادی طور پر اس نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس نقطہ اختتام پر جا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو الحاد کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ کوئی خدا نہیں ہے، بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ کوئی رسول نہیں ہے، بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ آخرت کسی تصور کا نام ہی نہیں ہے، بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ دوزخ اور جنت صرف کتابی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ الحاد کا معنی اور الحاد کا مفہوم۔ پھر اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ اس کا آغاز کب ہوا ہے، تو اس کی بہت پرانی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمائے محبوب کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو ابراہیم سے اس بات میں اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، اور کیا جھگڑ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور جو مار دیتا ہے۔ اور پلٹ کر نمرود کیا جواب دیتا ہے؟ نمرود یہ کہتا ہے کہ انا احیی و امید، کہ مارنا اور جلانا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو مارنا اور جلانا یہ میں کر سکتا ہوں، تمہارے خدا کا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہی نظریہ الحاد ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کائنات کے اندر خدا تعالیٰ ہے ہی نہیں، یا ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ یہ الحاد کا نظریہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ اے موسیٰ تم کس رب کی بات کرتے ہو، کس رب کی توحید کا پیغام دیتے ہو، کس رب کی ربوبیت کی بات کرتے ہو؟ انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔
فرعون کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے بھی ربوبیت کا انکار کیا، خدائی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے خدا کہہ دیا۔ تو یہ تصور تو وہاں نمرود اور فرعون سے نکلتا ہے کہ وہ لوگ خدا کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ خدا کے ربوبیت کا انکار کرتے تھے، اور وہی لوگ خدا کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور پھر الہاد ہمارے اس دور کے اندر ان کا بھی نقطہ نظریہ یہی ہے کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، کہ کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس کی مختلف اقسام ہیں، مختلف قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اس وقت ہمارے دور کے اندر 3 طریقے کے یہ لوگ رہتے ہیں۔ ایک کو نوسٹیزم کہا جاتا ہے، یعنی الحاد مطلق۔ ان کا عقیدہ کیا؟ یہ بڑے متشدد قسم کے لوگ ہیں، بہت زیادہ سخت قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو تخلیق کی گئی ہے اس میں خالق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے یہ پورا سسٹم قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر کے ماتحت ہو کر چل رہا ہے۔ یہ قوانین فطرت کے تحت ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر جائیں گے، یہ سورج خود نکلتا ہے فطرت کے مطابق، خود ڈوب جاتا ہے، چاند آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، دن تاریکی میں بدل جاتا ہے، پھر تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا فطرت کے قانون یعنی لاز آف نیچر کے ماتحت سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک قسم یہ ہے، یہ قسم کا طبقہ ہمارے ہاں موجود ضرور ہے مگر چھپتا پھرتا ہے، موجود ہے اور کثیر تعداد میں یہ طبقہ بھی ہمارے ہاں الحاد مطلق کا طبقہ موجود ہے، نوسٹیزم کا طبقہ، مگر وہ چھپتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو الحاد کا آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اگنوسٹک۔ یہ کون قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارا سادہ سا مسلمان شخص انہی اگنوسٹک جو لوگ ہوتے ہیں انہی چکروں میں پھنستے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا خدا ہے کہ خدا نہیں ہے، یعنی وہ نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے اور نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ نہ اس بات پر ہے نہ ان کا دعویٰ نفی پر ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تذبذب کا شکار ہیں کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اور اتنی بات کہہ کر کہتے ہیں ابھی ہم علمی تحقیق کر رہے ہیں، علمی جستجو کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے بعد تدقیق کے بعد جو نتیجہ آئے گا ہم اس نتیجے پر پھر عمل کریں گے۔ تو یہ تذبذب کا شکار کرتے ہیں۔ اور ہمارا سادہ سا مسلمان وہ پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں اسلام تو خود علم کی بات کرتا ہے اور علمی تحقیق کی بات کرتا ہے، علمی جستجو کی بات کرتا ہے، لہذا اگر وہ تحقیق کر رہے ہیں تدقیق کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب آپ ایک اصول یاد رکھیے گا، ہمارے وہ عقائد جو مسلمات میں سے ہیں، مسلمات پر کبھی بھی تحقیق اور تدقیق نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ ہے یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، ہم کسی تحقیق کے نتیجے میں جا کر ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہم کسی تحقیق کے پیرائے میں آ کر اس کو نہیں مانیں گے کہ اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہم کسی تحقیق کے نتیجے میں جا کر حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہم کسی تحقیق کے نتیجے میں اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوزخ برحق ہے، جنت برحق ہے، عذاب قبر ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ ہمارے مسلمات میں سے ہیں۔ ہم کسی تحقیق کے نتیجے میں
اس کے متعلق عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اگر ہم مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ہم مانتے ہیں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، تو ہم یہ نتیجوں پر نہیں مانتے، تحقیق پر نہیں مانتے، تدقیق پر نہیں مانتے۔ ہم یہ ساری بات اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا کہ یہ برحق ہے۔ بس ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ہے مگر ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہے تو فقط ایک ہی ہے۔ ہم یہ ساری بات تحقیقات کے تناظر میں نہیں مانتے، تدقیقات کے تناظر میں نہیں مانتے، ہم یہ ساری بات اس لیے مانتے ہیں کہ یہ بات میرے رسول کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ تو یہ جو طبقہ ہے، یہ طبقہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کے بعد جو نتیجہ آئے گا پھر ہم اس نتیجے پر عمل کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، یہ وہ موضوع ہی نہیں کہ اس پر تحقیق کیا جائے۔ حضور نے کہہ دیا کہ خدا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں عقیدہ رکھ لینا چاہیے کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ تو یہ ہے دوسرا طبقہ، اور یہی طبقہ اس وقت بالخصوص جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہے، جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، بالخصوص آپ اسکول کی بات کر لیجئے، کالجز کی بات کر لیجئے، یونیورسٹیز کی بات کر لیجئے، تلامذہ یعنی اسٹوڈنٹس اور پیپلز کے علاوہ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو وہاں کے انسٹرکٹرز ہیں، رہبری کرنے والے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا تعلق ہمیں اسی فرقے سے مل رہا ہوتا ہے، اسی طبقے سے مل رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی تحقیق اور تدقیق کے نام پر اسی طرح ہمارے مسلمان لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا طبقہ الہاد کا جو آتا ہے اس کو ڈیئزم کہا جاتا ہے۔ ڈیئزم ان لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور خدا بھی ہے، تو وہ خدا کو مانتے بھی ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بنا کر پھر بے نیاز ہو گیا ہے، اب یہ سارے معاملات خود بخود چلتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے ڈیئزم کا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ مختلف اقسام ہیں جو ایتھیزم الہاد کی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ کوئی الہاد مطلق کے نام سے ہے، کوئی ایگنوسٹک کے نام سے ہے، اور پھر آخر میں ڈیئزم کے نام سے ہے۔ تو ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ اور ان کی باتیں اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ علمی تحقیق اور تدقیق کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے نظریات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو الہاد پھیلا ہے، الہاد پھیلنے کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہماری مادیت پرستی ہے کہ جو مادیت پرستی ہے، دیکھیے انسان کا دل اس بات پر لبھاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا پہننے کو ہو، میرے پاس اچھا کھانے کو ہو، میرے پاس عیش و عشرت ہو، عیاشی ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس جانب راغب ہوتا ہے۔ پھر آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا اکثر کا تعلق کاروباری طبقہ سے ہے، آپ خود اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے ایک نیچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب اس کے مال کے اندر اضافہ شروع ہوتا ہے، اب ہر فرد نہیں مگر اکثر فرد جب مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس کے رویے کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ باتیں اس طرح کرتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کری، دن رات ایک کر دیا، دن رات ایک کرنے کے بعد پھر میں نے جا کر گھر بنایا، میں نے نہ دن کے کھانے کو دیکھا نہ رات کے آرام کو دیکھا، جب میں نے اتنی محنت کری پھر جا کر میں نے یہ گاڑی خریدی ہے۔ سب کچھ سارا کریڈٹ وہ اپنی انا میں گھسیڑتا ہے کہ میں تھا، میں نے یہ کیا، میری محنت ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ یہ میں کہنے کا وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے
کہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کو بھول کر سب کچھ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی وساطت سے ہوا ہے، میرے اپنے کمال سے ہوا ہے۔ اور جب میں کی عادت اس کو لگ جاتی ہے تو وہ میں کی عادت پھر خود بخود شیطان کے وسوسے سے اس کے دل و دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح تم سوچتے ہو اس طرح کوئی اور نہیں سوچتا، اگر کوئی اور بھی سوچ لیتا، پھر ہم مشورے بھی دیتے نا، وہ اس طرح کاروبار کر رہا ہے، اگر ایسے نہیں ایسے کر لے گا تو یہاں پہنچ جائے گا۔ گویا یہ بات کہہ کر ہم نے کہہ دیا کہ وہ بے وقوف ہے اور ہماری عقل اس سے زیادہ مضبوط ہے، پھر ہم ہر ایک کے متعلق یہی رائے دیتے ہیں وہ بے وقوف اس طرح کر رہا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتا تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا۔ یعنی اب وہ میں اس کو اس درجے پر لے گئی کہ وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھنا شروع ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں گویا اب وہی صحیح ہے، میں جس کو غلط سمجھتا ہوں گویا وہی غلط ہے، کہ اگر میرا صحیح اور میرا غلط صحیح اور غلط نہ ہوتا تو میں اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتا، میں اتنے کاروبار کیسے کرتا، میرے روابط اتنے کیسے وسیع ہو جاتے، میرے تعلقات اتنے کیسے ہو جاتے۔ تو اس میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا کہ تمہاری عقل عقل کل ہے، جس کو تم صحیح کہو گے وہی صحیح ہوگی اور جس کو تم غلط کہو گے وہی غلط ہوگی۔ پھر وہی عقل کل کا نظریہ اب وہ آہستہ آہستہ کاروبار سے نکال کر وہی عقل کل کے نظریے کو دین میں داخل کر دینا شروع کر دیتا ہے، وہی عقل کل کا نظریہ۔ اب اس سے کہا جائے کہ حکم شرع یہ نہیں یہ ہے تو پہلے کہے گا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو دیکھو قرآن پر بھی عمل ہو جاتا اور ہماری عقل بھی قبول کر لیتی، تو ایسے نہیں ایسا ہو جاتا۔ تو پہلی غلطی یہ کہ احکام شرع میں اپنی عقل کو عقل کل سمجھ کر اب اس نے احکام شرع میں رائے دینا شروع کر دیا کہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ ایسے نہیں ایسا ہو جاتا تو زیادہ آسانی ہو جاتا، اور پھر یہی رائے پھر اس کو اور گمراہی کے دلدل میں لے کے چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے کہ آخر میں آ کر یہ بات کہتا ہے کہ دین کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو صرف کتابی باتیں ہیں، ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف کتابی باتیں ہیں، ہماری عقلوں سے ہماری غور و خوض سے ہمارے تفکرات سے ہمارے تدبرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا۔ پھر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ نقص ہے کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی، مگر یہ مسلمان دقیانوس لوگ ہیں، یہ مسلمان پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ مسلمان کمزور لوگ ہیں، ان کی عقلوں میں قصور ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں تم ہمیں دقیانوس کہو، تم ہمیں پاگل کہو، تم ہمیں مجنون کہو، مگر ہم وہی کریں گے جو ہمارے رسول نے ہم سے کہا ہے، ہم وہی کریں گے جو قرآن نے ہم سے کہا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا فرمان اور احکام ہماری عقل میں اتر جاتی ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری عقلوں میں نہیں اترتی تو ہم عقلوں کے متعلق کہتے ہیں کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ ہم اپنی عقلوں کو رسول اللہ کی در پر جا کر قربان کر دیتے ہیں اور عمل ہم احکام شرع پر ہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جا کر الحاد کا بھی دروازہ کھلتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اس کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔